کیا کیا جی؟ 40,000 کے ساتھ لڑتے ہوئے دروازہ کھول دیا اور کھول کر کیا کہا کہ خالد بن ولید اندر آئے لشکر لے کر، یہ کہتے ہیں کہ ہم آقا و مولا کو خاتم النبیین نہیں مانتے، ان کا بندوبست کریں۔ تو خالد بن ولید اندر داخل ہوئے اور حضرت ام عمارہ تلاش کر رہی ہیں وہ کہاں ہے ملعون، اور دیکھا تو ان کا صاحبزادہ اپنے دامن کے ساتھ، اپنی قمیض کے ساتھ ایسے تلوار صاف کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا کیا بنا؟ انہوں نے کہا تلوار پار کر کے کہہ رہا ہوں فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ اور واشی بن حرب، حضرت واشی بن حرب سامنے آ گئے۔ انہوں نے کہا بڑا افسوس تھا، اسلام کا بڑا عظیم، سب سے عظیم آدمی میں نے شہید کیا، اسلام کا سب سے عظیم رجال میں نے شہید کیا ہے امیر حمزہ، لیکن آج خوش ہوں کہ اسی برچے کے ساتھ آج حضور کے ختم نبوت کے منکر کو پار کر دیا ہے۔ اور کہا فتح باب نبوت پہ۔ حضرت ابو دجانہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور کسی نے کہا جناب علاج کروائیں، اس کو پٹی شٹی کروائیں، جا کے جراح کو دکھائیں، حکیم کو، اطباء کو دکھائیں۔ کہا نہیں، اسی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ حضور کے سامنے جاؤں گا اور کہوں گا فتح باب نبوت پہ، 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 فتح باب نبوت پہ۔ آواز نہیں آئی بھائی، اس کی تو گونج چل جانی چاہیے۔ ابھی وہ دن آ رہا ہے جیسے ایسے قریب پاکستان نہیں، پوری کائنات، پوری دنیا میں اس نعرے کی گونج ہونی چاہیے، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ اور پھر حضرت خالد بن ولید نے، جناب وہ قلعہ تھا لیکن اس قلعے کا نام بن گیا حدیقۃ الموت، موت کا قلعہ۔ حضرت خالد بن ولید جب جنگ ختم ہوئی تو تلوار رکھنے لگے، تلوار کو ایسے ہاتھ کھولنے کی کوشش کی تو ہاتھ تلوار کے دستے پر جم گیا۔ سارا دن منکرین ختم نبوت کو اتنا کاٹا کہ وہ تلوار کے اندر سے خون بہتا ہوا انگلیوں پر جم گیا۔ کئی گھنٹے گرم پانی میں رکھنے کے بعد جب ہاتھ کھولا تو ہاتھ اٹھا کر کہا فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ یہ سلسلہ پھر چلتا رہا ختم نبوت کا۔ جی حضرت ابو مسلم خولانی بھی آئے اسود انسی کو پار کر کر، اور جناب شیخین نے، حضرت جناب ابو بکر نے اور جناب سیدنا صدیق اکبر نے درمیان میں بٹھا کر کہا آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ انہوں نے کہا جناب آپ تو افضل الخلق بعد الرسول ہیں، اور آپ تو ترجمان نبی، ہم زبان نبی ہیں، اور آپ اتنی شانوں والے، میں کیسے دعا کروں؟ انہوں نے کہا تو تازہ تازہ پیرا دے کر آیا ختم نبوت پر، اس لیے ہم کہتے ہیں فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ اور پھر کیا آیا؟ 1953 کی تاریخ ختم نبوت آ گئی، اور یہ بابا جی کے بائیں جانب وہ علامہ عبدالستار خان نیازی، ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن، خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے، قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن۔ حضرت مجاہد ملت اور جناب مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، اس ٹائم مارشل لا لگا ہوا 1953 میں، اور علامہ عبدالستار خان نیازی کو جب سامنے پیش کیا گیا مارشل لا کے تو اس نے کہا نیازی صاحب ہم آپ کو سزائے موت کی سزا سناتے ہیں، آپ کو ان قریب کال کوٹری میں ڈال کر سزائے موت والی کوٹری میں بند کر دیا جائے گا۔ تو علامہ عبدالستار خان نیازی کا اس تصویر میں بھی ترا نظر آ رہا ہے، اتنا بڑا ترا، آپ نے وہ اتار کر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی میز کے اوپر رکھ کر کہا اوے تم نیازی کو موت سے ڈراتے ہو، ہم نے کفن سر پر باندھا ہوا اور کہتے ہیں فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ اور سید خلیل احمد قادری یہ شاہی قلعے کے اندر تہ خانوں کے اندر برف پر لٹا کر ریڑھ کی ہڈی بھی توڑ دی گئی اور بتایا گیا کہ آپ کے صاحبزادے بھی شہید ہو گئے ہیں۔ آپ نے سجدہ شکر ادا کر کر اٹھ کر ہاتھ اٹھا کر کہا فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت
नबुव्वत पे। ये सिलसिला चलता रहा। फिर 7 सितंबर 1974 को अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी की क़यादत में जब जनाब सामने आया, बिल पास करने की बारी आई, तो वो जनाब कादियानी उस वक्त 2 करोड़ रुपया लेकर अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी का हकीकी कायदे मिल्लत इस्लामिया आपकी बारगाह में आगे कहने लगे, हजरत जो तो मिर्जे को नबी मानता है वो तो काफिर है, जो उसको अपना मुस्लिम माने, मुजद्दिद माने, उसके लिए दरमियान में कोई रास्ता निकाल दे। आपने फरमाया तुम बड़ी देर से आए हो, मेरा सौदा हो चुका है। उन्होंने कहा हजरत हमसे ज्यादा किसी ने आपको पैसे दिए हैं? आपने फरमाया हाँ तुम देर से पहुंचे, मेरा सौदा बाजार मुस्तफा में हो चुका है, इसलिए कि फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे। एक गल कहां, फिर कराची वाले ही ना ਤੁਹਾਡੇ को आवाज नहीं निकलती। ਉਹ छोले ਤੁਸੀਂ खाओ लाहौर दे, खद्दां ਤੁਸੀਂ खत्म कर दियो, पावे ਤੁਸੀਂ खत्म कर दियो, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ मर्जी दबाओ। इस तरह नहीं भाई, इस तरह नहीं, मैं जड़ा पढ़ रहा वही लाना। फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे। अब मेरा भी दिल करे तो गल करन दी, हुजूर दी खत्म नबूवत सुनान दा। तुसी बिल्कुल ढिले हुए बैठे हो, की गल है? पहले तुहानू खत्म नबूवत दी गल्लां सुना रहे सन, की गल है? कोई नरम होए बैठे हो? हाँ जी, इकबाल परेशम की तरह नरम, रज़्म हक को बातिल हो तो फूलाद है मोमिन। फतह बाबे नबुव्वत पे। मेरा वैसे ए दिल दा विजदान है कि मैं मिसरे तो थले उतरना ही नहीं चाहता, इससे जो ते सारी तकरीर होनी चाहिए खत्म नबूवत दी। और साडा इमाम कैसा इमाम है, एक शेर के अंदर पूरी खत्म नबूवत का मसला समझा गया। ए सारा इसका पस्से मंजर है जो मैं बयान कर रहा, बल्कि इस तो कई गुना होना साड़ी बिसात इतना आया। आला हजरत दा शेर साड़ी बिसात साड़ी अकल इतना समझ आया, वरना रजा मदीने से लौटे मुजद्दिद की सनद लेकर। अख्तर अहले सुन्नत क्यों नाज़ा न हो अपनी किस्मत पर, रजा मदीने से लौटे मुजद्दिद की सनद लेकर। आइए मुजद्दिद की ज़बान है ना, फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे। और फिर ये सिलसिला चलता हुआ एक आया, एक शयातीन के एक जोड़ा है शयातीन का, वो लाहौर में रहते हैं, अपने आप को तख्ते लाहौर का वारिस कहते हैं। उनके दौरे हुकूमत में खत्म नबूवत के अंदर 7B और 7C की शिकों को तब्दील कर दिया गया। तो एक शख्स जो मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन के अंदर रहता है, वो भुने हुए छोले अपनी गोद में रखकर फैजाबाद की जानिब चलता है और ठिठुरती रातों में 21 दिन पहरा देता है। 22वें दिन के सुबह को जब गोलियां, शेलिंग और जनाब 8 शहीद उठाए जाते हैं और फिर आकर कहा जाता है आप चाहें तो पूरी हुकूमत गिरा दें, कहा हम इस मकसद के लिए नहीं आए, हम तो कहते हैं फतह बाबे, फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे। और फिर उन्हीं के चाहने वाले चलता चलता सिलसिला, वक्त का चीफ जस्टिस कहता है कि कादियानियों को हुकूक मिलने चाहिए। फिर एक सैयदजादा बारिश बुजुर्ग हो, और वो टके, वो सैयद है ना, बादशाह है, वो टके के बंदे की करोड़ रुपया वैल्यू लगा दे, पूरी दुनिया को खत्म नबूवत का मसला समझ आ जाए। तो हम पूछे शाह जी ये क्या कहते हैं? वही तरतीब, फतह बाबे नबूवत पे, फतह बाबे नबूवत पे, फतह बाबे नबूवत पे, फतह बाबे नबूवत पे। खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम, फतह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और
بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا۔ حضرت بلال حبشی نے حضور کی نعت پڑھی ہے، ربیع الاول شریف شروع ہو رہا ہے۔ ویسے تو جو اعلیٰ حضرت کے میں نے شعر پڑھے ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ، یہاں سے یہ سارا میلاد شریف ہے، لیکن حضرت بلال حبشی نے کیا کہا؟ ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا، اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی کسی کو نہیں پیش کیا جائے گا، آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا۔ امام الانبیاء آ گئے، بس حضور آ گئے۔ اقبال کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر، بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ اقبال کہتا ہے حضور کی آمد سے پہلے پوری دنیا ظلمت میں ڈوبی ہوئی، پوری دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی۔ جناب کاہن و پاپا و سلطان و امیر، اقبال کہتا ہے کوئی پادری، کوئی کاہن، کوئی عامل، کوئی جناب جادوگر، کوئی وڈیرا، کوئی سردار، کوئی ملک، کوئی خان، کوئی چودھری، کوئی جٹ، کوئی لسانی، کوئی جناب قومی، کوئی جناب ذہنی بنیادوں پر، کوئی جناب غربت کی بنیادوں پر، کوئی جناب زمینداری اور ڈیرہ داری کی بنیادوں پر۔ کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر، بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ اقبال کہتا ہے ایک انسان شکار اور لاکھوں اس کے شکاری، کوئی کسی روپ میں، کوئی کسی روپ میں، کوئی کسی روپ میں، کوئی کسی روپ میں۔ اقبال ہوا کیا؟ کہتا ہے تامین حق بحق داراں سپرد۔ کہتا ہے اتنی دیر میں امام الانبیاء دنیا میں تشریف لے آئے، حضور دنیا میں تشریف لے آئے۔ اقبال پھر ہوا کیا؟ کہتا ہے تامین حق بحق داراں سپرد، بندہ گرا مسند خاکاں سپرد۔ کہتا ہے حضور جناب امام الانبیاء دنیا میں تشریف لے آئے۔ اقبال ہوا پھر کیا؟ کہتا ہے حضور نے غلاموں کو وہ مقام بخش دیے کہ بادشاہ سوچتے رہ گئے یہ کیا بن گیا۔ غلاموں کو، خادموں کو وہ مقام بخش دیے۔ اور خالی ایسی بات نہیں، اقبال نے یہ گپ نہیں ماری، اسلام کی بات ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک خادمہ اور غلام کے بیٹے ہیں، یعنی کہ ایک لونڈی اور غلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید، یہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت زید بن حارثہ وہ ہیں جو جنگ موتہ میں شہید ہو گئے، میدان موتہ میں شہید ہو گئے۔ یہ غلام اور لونڈی کے بیٹے ہیں، خادمہ کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید۔ امام الانبیاء جب بھی کبھی حضور کسی جرگے کے لیے، کسی قبیلوں کے درمیان فیصلے کے لیے، حضور کسی غزوہ کے لیے، کسی کام سے بھی امام الانبیاء بلکہ اس کام کو اعزاز بخشنے کے لیے حضور جب بھی مدینے سے باہر تشریف لے جاتے، تو جب حضور واپس ارادہ فرماتے نا مدینے کا، تو جب امام الانبیاء کی سواری مدینے کے قریب پہنچتی تو مدینے کے سارے بچے دوڑ کر حضور کے استقبال کے لیے آگے جاتے، جیسے وہ بچے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا الی اللہ دا، یہ پڑھتے ہوئے آئیں۔ امام الانبیاء جب بھی مدینہ پاک سے باہر جاتے تو مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھاگ کر جب حضور واپس تشریف لاتے تو حضور کے استقبال کے لیے جاتے۔ سوال ایک بنتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو کیسے پتہ لگتا کہ حضور تشریف لے کے آ رہے ہیں؟ تو پھر وہاں ہمارا امام بولتا ہے کہ کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، اور یوسف استاں ہے ہر گوشہ کنان عرب۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بچوں کو اس طرح پتہ لگتا کہ جب بھی مدینے کی باہر کی جانب سے تازہ تازہ مہکتی ہوئی خوشبو آتی تو بچے سمجھتے یہاں سے امام الانبیاء تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ بہرحال مدینے کے سارے چھوٹے چھوٹے بچے امام الانبیاء کے استقبال کے لیے مدینے سے باہر تشریف لے کر جاتے۔ حضرت اسامہ بن زید اور حضرت امام حسن، پتہ ہے نا امام حسن کون ہے کہ نہیں پتہ؟ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ جناب حیدر کرار کے بڑے صاحبزادے، جناب سیدہ پاک کے نور نظر، امام الانبیاء کے بڑے نواسے حضرت امام حسن، جن کے لیے حضور نے سجدے لمبے کیے ہیں، یہ پتہ ہے نا آپ کو،
لیکن سنو حضور کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے. ارا برا کن نکرا. امام حسن اور حضرت اسامہ بن زید کی عمریں تقریباً برابر ہیں. صحابہ کہتے ہیں جب بھی حضور مدینہ پاک کو واپس تشریف لے آتے نا تو حضرت اسامہ بن زید ایک لونڈی اور غلام کے بیٹے ہیں. ادھر سیدہ کائنات کا صاحبزادہ ہے اور جناب مولا کائنات کا صاحبزادہ ہے. کہتے ہیں لیکن جب بھاگتے ہوئے حضرت اسامہ بن زید حضور کی سواری کے پاس پہلے پہنچ جاتے تو حضور حضرت اسامہ بن زید کو آگے بٹھاتے, امام حسن کو پیچھے بٹھاتے. نہیں سمجھ آئی بات؟ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد. ہاں اقبال نے یہ کہا ہے تامین حق بحقداراں سپرد, بندگاراں مسند خاکاں سپرد. کہتے ہیں اگر امام حسن پہلے تشریف لے آتے تو حضور امام حسن کو آگے بٹھاتے اور اسامہ بن زید کو پیچھے بٹھاتے. اگر اسامہ بن زید حضور کے پاس پہلے پہنچ جاتے تو پھر حضرت اسامہ بن زید کو حضور آگے بٹھاتے اور امام حسن کو پیچھے بٹھاتے. اقبال نے یہ کہا ہے تامین حق بحقداراں سپرد, بندگاراں مسند خاکاں سپرد. حضور تشریف لے آئے, اب قیامت تک کسی کی بات چلنی نہیں ہے. حضور تشریف لے آئے ہیں بس, اور حضور خاتم النبیین بن کے آئے. اب کسی کی بات کوئی نہیں چلنی. اب امام الانبیاء کا حضرت جناب فاروق اعظم نے حضور کے سامنے تورات کے صفحے ایسے پڑھے نا تو امام الانبیاء کا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, وہ تو ہمیشہ چمک رہے. امام الانبیاء کا چہرہ انور جلال سے سرخ ہو گیا. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا عمر تجھے رونے والی ہیں روئے, تو امام الانبیاء کا چہرہ نہیں دیکھتا. حضور نے فرمایا عمر میرے سامنے تورات کے صفحے پڑھتا ہے, اگر جناب موسیٰ بھی آج ہوتے میرے پیچھے چلے بغیر گزارا نہیں تھا ان کا بھی. امام الانبیاء کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں بنا کر بھیجا ہے کہ بس ختم ہو گئی کائنات میں, ہر تصدیق ختم ہو گئی, ہر تحقیق ختم ہو گئی, ہر علم ختم ہو گیا. جی وہ جناب تیرے ملک کو حق نے عظیم کہا ہے جی, اور وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, اور جناب سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اور تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. با حضور آ گئے, اب کسی کی قیامت تک چلنی نہیں ہے. ایک ہی بات ہونی ہے, جہاں سے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا آگے حضور کی ذات کھڑی ہو. جہاں سے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا, جس طرف سے بھی کوئی آئے گا آگے حضور کی ذات کھڑی ہوگی. اللہ نے اپنا حبیب بھیجا ہے. اور امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے امام الانبیاء نے سجدہ فرمایا, اور جب میں نے کان لگایا کہ امام الانبیاء کیا کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا. اور امتی ایسا ہے وہ بیٹھ کر اپنے نبی کے بارے میں بات, ابھی تک ختم نبوت کا مسئلہ نہیں حل ہوا, اور میں نے کہا تم نے جا کر کیسر و کسرا کے دروازے کیسے کھٹکھٹانے ہیں, تم سے تو اپنے ملک میں ختم نبوت کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا, اور تم پوچھتے ہو کہ میلاد منایا. میں نے کہا اس سے بڑا میلاد کون سا ہے. صحابہ نے تلواریں ہاتھ میں پکڑی, گھوڑے پر سوار ہوئے, کیسر و کسرا کے دروازے, آج امریکہ روس اور چائنا بنتا ہے, اس کے دروازے کھٹکھٹا کر کہا باہر نکلو امام الانبیاء آ گئے, باہر نکلو. انہوں نے کہا کدھر آئے ہو, انہوں نے کہا حضور کا میلاد منانے آئے, اور کہاں آئے. بس اتنی بات ہے. حضور سے محبت کرنی ہے, کیسے کرنی ہے. کائنات سے فرقتا قدمش ہر کجا مین گرم, کرشمہ دامن دل کشت کے جائیں جاز. جناب نظیری نیشہ پوری کہتا ہے جب میں نے امام الانبیاء کی جناب اسوہ مبارکہ پڑھا, حضور کی سیرت پڑھی, کیسے کاف گیسو ہا دہن یا آنکھیں ابرو عین ساد, کاف ہا یا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور کا. کہتا ہے جب میں نے پڑھا تو میرے دل نے گواہی لائی, سے فرقتا قدمش ہر کجا مین گرم, کرشمہ دامن دل کشت کے جائیں جاز. میرے دل نے گواہی دی کہ دل لگانے کی جگہ ایک ہی ہے, وہ امام الانبیاء کی ذات ہے. اور ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی, اللہ تعالیٰ نے کسی سینے میں دو دل نہیں بنائے کہ ایک دل کسی اور محبت کے لیے ہو اور ایک دل کسی اور محبت کے لیے ہو. اللہ نے دل سینے میں ایک بنایا ہے, اور اس کے اندر کسی غیر کی محبت نہیں ہونی چاہیے, بس اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک 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 لبیک یا رسول
اور میلاد شریف آ گیا ہے, آپ نے بڑے گج وج کے میلاد منانا ہے, ایسے پتہ لگے. حضور کے غلام وہ کیا کہتے تھے, وہ پوچھتے تھے کہ یار تمہیں کیا ہو گیا ہے, قرآن میں کیا ہے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ اس طرح جس طرح ابو بکر لائے, عمر لائے, عثمان لائے, سعد لائے, سعید لائے, طلحہ لائے, زبیر لائے, اس طرح ایمان لاؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, ہم ایمان لائیں, وہ کہتے تھے ہم ایمان لائیں ان پاگلوں کی طرح. تو جب تک آپ کو امام الانبیاء کی محبت میں کوئی پاگل نہیں کہے گا نا, تو وہاں مور نہیں لگے گی محبت کی تب تک. قرآن نے ان کی مور اس طرح ثابت کی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لائے. تو آپ نے جب حضور سے محبت کرنی ہے, دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ مجنون جا رہا ہے, اسے کہا ہمیں یہ جناب قبول ہے, اس لیے کہ ہم ان کے ساتھ وفا کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے کائنات میں ہر جگہ کام آنا ہے. ٹھیک ہے بھائی, میلاد کا جہاں جلسہ ہو, جہاں ریلی ہو, آپ نے وہاں پہنچنا ہے, جہاں بھی ہو. یہ تو طے ہے, ختم نبوت کا جہاں جلسہ ہو, جہاں ریلی ہو, جہاں کام ہو, آپ پہنچتے ہیں. اب میلاد شریف آ گیا ہے, ہاتھ کھڑا کرو جناب, سارے 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 جس نے جانا ہے, پکی بات ہے. ہاں, میلاد شریف گج بج کے منانا ہے. نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم, چوں غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم. نہ اسی کالیاں تے نہ کالیاں گلاں کردے ہاں, اسی چمک دے ہوئے محبوب دے غلاماں تے گلاں وی چمک دی ہوئے کردے ہاں. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. تامین حق بداراں سپرد, بندگارا مسند خاکاں سپرد. اقبال کہتا ہے اتنی دیر میں امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائے. ہوا کیا کہ آج فتح مکہ کا دن ہے, سارے کھڑے ہیں, آج امام الانبیاء کا خاندان بھی تشریف فرما ہے. حضور حضرت جناب سیدنا ابو بکر بھی کھڑے ہیں, عمر بھی کھڑے ہیں, عثمان غنی بھی کھڑے ہیں, مولا کائنات بھی کھڑے ہیں, آج عشرہ مبشرہ بھی کھڑے ہیں, عہد والے بھی کھڑے ہیں, بدر والے بھی کھڑے ہیں, خندق والے بھی کھڑے ہیں, مریسی والے بھی کھڑے ہیں, مستلق والے بھی کھڑے ہیں, آج سارے کھڑے ہیں. امام الانبیاء نے کعبے کا دروازہ کھلوایا اور کیا کیا, ایک طرف اسامہ بن زید غلام اور خادمہ کے بیٹے کو پکڑا, اور ایک طرف حضرت بلال حبشی کو رکھا. امام الانبیاء کعبے کے اندر تشریف لے گئے اور حضور نے اندر جا کر کنڈی لگوا دی. اب ذرا تصور کریں, امام الانبیاء کا سارا خاندان بھی باہر کھڑا ہے اور ہاتھ باندھ کے باہر انتظار کر رہے ہیں. کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء کا انتظار کر رہے ہیں. اور کنڈی کھولنے والے کون ہیں؟ بلال ہیں اور اسامہ بن زید ہیں. اور کیا کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب امام الانبیاء باہر تشریف لائے اور حضرت بلال حضور کے ساتھ تھے, میں نے حضرت بلال سے پوچھا بلال بتاؤ تو صحیح حضور نے کہاں نفل ادا کیے ہیں؟ تو کہتے ہیں بلال آنکھ ہی نہیں ملاتے تھے, ایسی آنکھوں کے تصدق میری آنکھیں بے دم جنہیں آتا ہے اغیار کو اپنا کرنا. ایسی آنکھوں کے تصدق میری آنکھیں بے دم جنہیں آتا ہے اغیار کو اپنا کرنا. چشم دو آہوس یا جادوس یا دام سیاہ یا شعلہ نرگسی, یہ پھر موضوع اور ہو جائے گا. حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حبشے کا غلام آ گیا ہے, اور کس سے آنکھیں نہیں ملا رہا؟ خطاب کے پوتے سے آنکھیں نہیں ملا رہا. اقبال کہتا ہے تامین حق بحقداراں سپرد, بندگاراں مسند خاکاں سپرد. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے پوچھا بلال بتاؤ تو صحیح حضور نے کہاں نماز ادا کی, کہاں نفل ادا کیے؟ کہتے ہیں بلال آنکھیں نہیں ملاتے تھے, مجھے ایسے ایسے کر کے آگے چلے گئے. کس کو آگے چلے گئے؟ بس حضور کے دامن سے وابستہ ہونے کی دیر ہے. ورنہ حضرت فاروق اعظم کہتے تھے ہم اسلام لانے سے پہلے حبشی غلاموں پر تھوکا بھی نہیں کرتے تھے, اس لیے ہم کہتے تھے ہاشمی قریشیوں کی تھوک بھی حبشی غلاموں سے افضل ہے. لیکن جب اسلام لے آئے تو کہنے لگے ابو بکر سیدنا واتک سیدنا, ابو بکر بھی ہمارا سردار, ابو بکر نے جس کو آزاد کروایا بلال بھی ہمارا سردار. بس حضور کے در پر آنا ہے. اور ختم نبوت کا مسئلہ سچی سچی بات کریں, شاہ صاحب کی بات سے پہلے تو کسی کو سمجھ نہیں آیا. بابا جی کہتے تھے مومن بات کرے اور اگلے دا دھوں نہ نکلے. ہاں بس رسول اللہ لبیک لبیک
सीने का हैदर। और बस बात करने का तरीका यही है, और बातें आप तारीख उठाकर देख लें, कभी भी बात नरम नहीं हुई। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने कोई उसे नरम बात की थी, उर्वा बिन मसूद अभी मुसलमान नहीं हुए, सुलह हुदैबिया के मौके पर सफीर बनकर आए। उन्होंने कहा ये इमामुल अंबिया मुख्तलिफ लोगों के कबीलों के लोग हैं, ये आपको छोड़कर चले जाएंगे। बिलाल अज़हब, सुहैब अज़रूम, सलमान अज़ फारिस, अबू लहब अज़ मक्काई, चिबुल अजबीस, ये मुख्तलिफ कबीलों के लोग हैं। बिलाल हबशे से आया, सुहैब रूम से आया, सलमान फारिस से आया, अबू जनाब ये सारे इधर से हैं, आपको छोड़कर चले जाएंगे। तो हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने क्या बात की थी? उमसुस बदर अल्लाह अनहनु नफिर्रु व नदऊ। ये जो तर्जमा है ना, ये पीर साहब बैठे हैं, ये मुफ्ती वजीर साहब बैठे हैं, ये सारे बैठे हैं, ये आपको बंद कमरे में भी इसका तर्जमा नहीं बताएंगे। हाँ, इस्लाम जब भी, हाँ इस्लाम का एक तरीकाकार है, वो इस्लाम तो धूं कर देंदा। हजरत उर्वा बिन जनाब हजरत मुगीरा बिन शुबा जनाब सामने खड़े कि उन्हें जनाब एन खुशामद वास्ते उर्वा बिन मसूद ने हाथ बढ़ाए ना हुजूर दी दाढ़ी के, तो फरमाया आखिर यदा कान लहजत रसूलुल्लाह व अल्लाह तसिल इलैक, फरमाया हुजूर की दाढ़ी से हाथ पीछे करो, अगर दोबारा बढ़ा हुआ तो कटा हुआ वापस जाएगा। सलाम तब भी कारकुन थे, लेकिन मैंने स्टेज पर आज तक उसका नाम नहीं लिया था, मुझे पता नहीं था, लेकिन इतने तो वो भी जानते हैं कि ये वारिस हैं। 8 साल एंदे भी बन देन, 6 साल के 8 साल 6 साल एंदे भी बन देन, लेकिन मैं क्या थोड़ी जी और बधा लो, मैं गल करने लगा। बाबा जी ने कहा था भाई मैंने फतवा दिया है, जो वहां रहता है उसका जनाब काम तमाम कर दे, हम उस फतवे की मुकम्मल तायीद करते हैं। कहा ये बता दो, सिर्फ कह दो ये फजल हक कोई और है। तो हजरत अल्लामा फजल हक का जिस्म गल चुका, हड्डियां गल चुकी, रंगून की जेल में, माल्टा की वो जजीरा अंडमान की जेल में खूने फारूकी ने जोश मारा, उठकर बैठ गए। कहा तुम कहते हो एक फजल हक, अगर हजारों हो लाखों हो, फतवा यही है कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है। तुम कहते हो एक साद रिजवी या फलां, हम कहते हैं ऐसा लाखों भी हो, फतवा वही है जो अमीरुल मुजाहिदीन कह कर गए। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक